بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچن وتھ کلثم میں میں ہوں کلثم، اور آج میں بنا رہی ہوں اورنج کسٹرڈ ڈیزرٹ۔ یہ بہت ٹیسٹی ڈیزرٹ ہوتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جن کو اورنج پسند ہے ان کو یہ بہت ہی اچھا لگے گا، اور ایزی ریسیپی ہے، سمپل ریسیپی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانا۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اس ریسیپی کے لیے ہمیں بہت زیادہ انگریڈینٹس نہیں چاہیے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں بنانا ہے اورنج کسٹرڈ۔ تو یہاں پہ میں نے فریش اورنج جوس لیا ہے، یہ آدھا لیٹر اورنج جوس ہے۔ 4 ٹیبل اسپون یہاں پہ میں نے شوگر لی ہے، اور 2 ٹیبل اسپون لیا ہے میں نے وینیلا کسٹرڈ پاؤڈر۔ تو کسٹرڈ بنانے کے لیے میں ایک ساس پین میں فریش اورنج جوس ڈال رہی ہوں۔ یہ اورنج جوس میں نے خود ہی گھر میں بنایا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹیٹرا پیک جوس آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر چینی ڈال دی ہے، اور یہ کسٹرڈ پاؤڈر۔ اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو کسٹرڈ پاؤڈر ہے وہ اس میں بالکل اچھے سے مکس ہو جائے۔ اگر آپ ٹیٹرا پیک اورنج جوس لے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ شوگر جو ہے اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا کم رکھیں، کیونکہ آلریڈی اس میں کافی شوگر ہوتی ہے۔ یہ میں نے فریش جوس لیا ہے اس لیے میں نے اس کے اندر شوگر جو ہے زیادہ ڈالی ہے، آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے، اب میں اس کو پکانے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ تو اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے، اور اس کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی لمس نہ بنے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا پاؤڈر فارم میں مطلب لک میں ہے، اور جب یہ پکے گا تو اس کی جو لک ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے جائے گا۔ تو دیکھیں اس کا کسٹرڈ پک رہا ہے، اس کو بہت زیادہ کسٹرڈ نہیں ڈالنا اس کے اندر، اور اس کو ہم کو بہت زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا، اس کی کنسسٹنسی بس ایسی ہی رہے گی۔ ایک جیسے سیرپ آتا ہے چاکلیٹ سیرپ، یا اس طرح کا جو اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے اسی کنسسٹنسی میں رہے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ کسٹرڈ ہمارا بالکل تیار ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے اس کو اور پکاؤں گی میں۔ اور اب اس کو ایک باؤل میں نکال کے ٹھنڈا کر لیں گے تاکہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے۔ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ تھک نہیں ہے، اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو اور زیادہ یہ تھک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ نہیں رکھنا ہے گاڑھا۔ تو یہ میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی گرم ہے، لیکن جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا، تو اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہی ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو اب یہ سیکنڈ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس بسکٹ ہیں، کوئی سے بھی آپ ٹی بسکٹ لے سکتے ہیں، اور یہ میرے پاس دودھ ہے، دودھ حسب ضرورت لینا ہے آپ کو۔ تو اب اس کی لیئر لگانی ہے۔ سب سے پہلے میں بسکٹ کو دودھ میں جو ہے ڈپ کر رہی ہوں، یعنی سوک کر رہی ہوں، اور اب اس کو ایک ایک کر کے ہم لیئر لگاتے جائیں گے، اس طرح رکھتے جائیں گے بسکٹ کو۔ آپ کے پاس اسکوائر شیپ میں ڈش ہو تو آپ وہ لیں، وہ زیادہ ایزی رہے گی۔ میرے پاس اسکوائر شیپ میں ڈش نہیں تھی، اس لیے میں نے اوول شیپ میں ہی لے لی ہے۔ تو اس طرح میں ایک ایک کر کے بسکٹ رکھتی جاؤں گی اس کو سوک کر کے، اور اس طرح ہم لیئر لگاتے جائیں گے بسکٹ کی۔ بہت مزے کا ڈیزرٹ ہوتا ہے یہ، اور بن بھی بہت ایزیلی جاتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے یعنی سیٹ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو دیکھیں پہلی لیئر جو ہماری چلی گئی ہے بسکٹ کی۔ اب اس کے اوپر میں اورنج کسٹرڈ جو ہم نے تیار کیا تھا اس کی ایک لیئر لگاؤں گی۔ تو یہ اورنج کسٹرڈ کی لیئر چلی گئی ہے، اب سیکنڈ لیئر پھر دوبارہ سے ہم بسکٹ کی لگائیں گے۔ اسی طرح آپ کو جتنے لیئرز لگانی ہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے دوبارہ اس میں اورنج کسٹرڈ پور کر دیا ہے، پھر ایک بسکٹ کی لیئر اور لگا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ہماری پوری لیئرز جو ہیں وہ جا چکی ہیں۔ اب آخر میں اس کے اوپر پور کر رہی ہوں یہ اورنج کسٹرڈ۔
یہ میرے پاس وپنگ کریم ہے، لاسٹ لیئر ہم اس کی لگائیں گے وپنگ کریم کی۔ اس کو اچھے طریقے سے میں پور کر دوں گی۔ اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ ہے تو آپ اس میں بھی بھر کے اس کو لگا سکتے ہیں، میرے پاس وہ نہیں تھا تو اس لیے میں نے اسی طرح اس کو لگا رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے پور کر دیں گے اس کو کریم کو۔ کریم کے اندر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، یہ آلریڈی میٹھی ہوتی ہے، بس میں نے اس کو وپ کیا ہے اور اس کے اوپر لیئر لگا دی ہے۔ اور اب آخر میں تھوڑا سا اورنج کسٹرڈ جو بچ گیا تھا اس کی ایک تھوڑے تھوڑے ڈال کے اس کو گارنش کر لیں گے۔ اور یہ پھر میں ڈال رہی ہوں اس پہ کیریمل سیرپ۔ اور یہ ہماری ڈیزرٹ تیار ہے۔ اب اس کو 4 سے 5 گھنٹے کے لیے ہم فریج پہ سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں اس کو یوں ہی سرو کر رہی ہوں، میں نے صرف اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا تو اس وجہ سے میں اس کو اب سرو کر رہی ہوں۔ آپ اس کو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے ضرور فریج میں رکھیں تو یہ بہت ٹیسٹی اس کا اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ اس کا، اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔